الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي رسولنا الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ایک صلوات بھیجے پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں آج کی شب شہادت امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کو ہوں کہ اس امام حق کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہم کو شیعیان علی میں قرار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت اس عنوان سے نمایاں ہے کہ آپ کی شخصیت پہچان بن گئی ہے ہماری، کیونکہ جب ہم امت مسلمہ میں موجود فقہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل تشیع کی فقہ ہے اس کو فقہ جعفری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہماری شناخت یا یوں کہوں کہ شیعیان علی کی شناخت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسم گرامی ہو گیا کہ اگر فقہ جعفری کا تابع دار ہے، اس کا ماننے والا ہے، تو پھر شیعہ علی ہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے بھی آپ کے سامنے کی، بہت ہی مختصر رکھوں گا گفتگو کو میں، مجھے احساس ہے کہ کل ورکنگ ڈے ہے تو پہلے سے مختصر تھی اور مختصر انشاءاللہ اس کو کر دوں گا میں۔ سورہ راج کی یہ 21ویں آیت ہے اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کی تلاوت خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے متعدد مواقع پر اور خاص طور سے اپنی شہادت سے پہلے کی تھی۔ اس لحاظ سے یہ آیت اہم ہو جاتی ہے، لیکن پورا قرآن اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی امام، کوئی معصوم شہادت سے پہلے کسی آیت کی تلاوت کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے یا کوئی حدیث بیان کرتا ہے اپنے اصحاب سے تو وہ بہت اہم ہوا کرتی ہے۔ اور امام کی کیا گفتگو ہے کہ عام انسان بھی جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی جو آخری گفتگو ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اہم ہو، فالتو کی باتیں نہ ہوں۔ البتہ اگر خدا کی توفیقات شامل حال نہیں اور انسان واقعی ہذیان نہ بکنے لگے تو یہ سورہ رات کی 21ویں آیت ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کی تلاوت کی تھی شہادت سے پہلے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور کہ وہ لوگ کہ جو اس سے متصل ہو جاتے ہیں کہ جس سے متصل ہونے کا حکم پروردگار نے دیا۔ یہ مومنین کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں ان آیات میں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ان سے متصل ہو جاتے ہیں کہ جن سے متصل ہونے کا حکم پروردگار عالم نے دیا،
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے پروردگار کی خشیت رکھتے ہیں دل میں، ڈرتے ہیں. ڈرنا ایک معمولی ترجمہ ہو جاتا ہے، خشیت اور ڈرنے میں کافی فرق ہے. وَيَخَافُونَ، اور خوف ہے ان کے درمیان میں، سوء الحساب، حساب و کتاب کا جو منظر سامنے آئے گا قیامت میں، تو وہ کہیں حساب و کتاب غلط نہ ہو جائے، اس بات کا خوف ان کے دلوں میں رہتا ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تلاوت کی تھی شہادت سے پہلے. اور چونکہ ابھی گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی تو پھر مجھے ایک موقع مل گیا کہ اپنی باتوں کو مرتبط کر دوں جو اس سے پہلے گفتگو ہوئی. روایتیں کہتی ہیں کہ یہ آیت مربوط ہے صلہ ارحام سے. صلہ رحم سے ابھی شاہ جی فرما رہے تھے کہ مومنین کی زیارت عبادت ہے، مومنین سے ملنا بالکل عبادت ہے، کوئی شک نہیں اس میں. یہ وہ مواقع ہیں کہ جو واقعاً عبادت میں شمار ہوتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جو مواقع ہیں جہاں پر ہم آ کر بیٹھتے ہیں فرش حسین پر، اس کی برکت یہ ہے کہ یہ صرف عبادت نہیں ہے، مقبول عبادت ہے. ہم نمازیں پڑھ لیں، صدقے دے دیں تو ضروری نہیں کہ وہ قبول ہو جائے، لیکن جب فرش اعضا پر آتے ہیں تو یہ مقبول عبادت ہے. آپ جو روایتیں دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کتنا ہے، تو کیا اس میں پڑھتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر قدم پہ 70 حج، مقبول حج کا ثواب ہے. تو جس کی زیارت کے لیے اگر آدمی ایک قدم اٹھاتا تو 70 حج کے برابر اس کا ثواب ہے. تو اس کی فرش اعضا پر اگر انسان آ جائے تو یہ آیت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تلاوت کی کہ جو اشارہ ہے صلہ ارحام کی طرف، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں. مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں، اور صرف پہچانتے نہ ہوں. لیکن بات وہی ہو جاتی ہے، جاننا اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. جب ہم کہتے ہیں معرفت امام، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف امام کا نام معلوم ہے، ان کے والد بزرگوار کا نام معلوم ہے اور 7 پشتوں کا نام معلوم ہے. معرفت امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم امام کو پہچانتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر، اور ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں. یہ معرفت امام ہوتی ہے. معرفت پروردگار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ اللہ کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. تو مومنین کی معرفت کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ صاحب ہم ان کو جانتے ہیں، ہاں مسجد میں آتے ہیں ظاہر صاحب مثال کے طور پر، یوسف صاحب، علی صاحب، یہ معرفت نہیں ہوئی، یہ صلہ رحم نہیں ہوا. صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے کہ اگر بھائی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو بھائی اس کے کام آتا ہے اپنی ذمہ داری. البتہ آج کے دور میں وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ آیت اشارہ کر رہی ہے صلہ رحم کی طرف، صلہ ارحام جو کہ بہت ضروری ہے. آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ صلہ ارحام اگر نہ ہو تو فشار قبر مثال کے طور پر، فشار قبر بہت سخت فشار ہے. یعنی جناب خدیجہ کا جب میں نے مجلس پڑھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب خدیجہ کو جب پیغمبر اسلام بتا رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تو جناب خدیجہ میں ایسا خوف طاری ہوا تھا کہ آپ نے کہا تھا میں برداشت نہیں کر سکتی. تو پیغمبر اسلام نے ضمانت لی تھی. اسی طرح جناب فاطمہ بنت اسد. تو فشار قبر کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے روایتوں کے اعتبار سے؟ فشار قبر کی سب سے بڑی وجہ ہے روایتوں کے اعتبار سے صلہ رحم کا نہ ہونا، بدخلقی. سعد ابن معاذ کا نام آپ نے سنا ہے، ہو سکتا ہے واقعہ بھی سنا. سعد ابن معاذ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو واقعاً سابق الایمان ہیں. ہجرت پیغمبر سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے. وہ مدینہ میں رہتے تھے. قبیلہ اوس اور خزرج آپ نے نام سنا کہ قبیلہ اوس کے سردار جناب سعد ابن معاذ، اور ہجرت پیغمبر سے پہلے مسلمان ہوئے. تو اس زمانے میں جو مسلمان ہوا وہ سابق الایمان ہے. تو حقیقی معنوں میں سابق الایمان تھے. وہ بنے بنائے نہیں تھے.
سعد ابن معاذ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی. جنگ بدر کے شہداء کا کیا مقام ہے آج آپ کو معلوم ہے. جنگ احد اور جنگ بدر کا قرآن نص موجود ہے, کسی کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں کہ جب شہید ہوتے ہیں تو پیغمبر اسلام گریہ فرماتے ہیں, تشییع جنازہ فرماتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, قبر میں خود اتارتے اور قبر میں رکھنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. یعنی ایک ایسا طریقہ تھا پیغمبر اسلام کے سعد ابن معاذ کے ساتھ کہ لوگوں کو لگا کہ پیغمبر اسلام کچھ الگ کر رہے ہیں. یعنی ہر صحابی کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرتے تھے. بھئی جو بھی صحابی اس دنیا سے جاتا تھا پیغمبر اسلام, ظاہر سی بات ہے کہ نماز جنازہ لوگوں کو اس ٹائم آتی بھی نہیں تھی, یا اگر آتی بھی ہوگی تو پھر پیغمبر اسلام کے ہوتے ہوئے کون پڑھائے گا. تو ہر صحابی کی نماز جنازہ تو پیغمبر اسلام پڑھاتے تھے. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ سعد ابن معاذ کے ساتھ پیغمبر اسلام کچھ الگ کر رہے ہیں تو پھر رشک شروع ہوا. یہاں تک کہ سعد ابن معاذ کی والدہ گرامی آئیں اور قبر پر کہا کہ تجھے بہشت مبارک ہو, جب قبر میں دفن کر دیا گیا. تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ ایسا نہ کہو, کیونکہ ابھی سعد ابن معاذ عذاب قبر سے گزر رہے ہیں, فشار قبر سے. کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا اہتمام کیا ان کے لیے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہاں اہتمام کیا. سعد ابن معاذ صالح بندوں میں سے تھے, لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ تندرو تھے, سختی سے پیش آتے تھے. اس کا کیا مطلب؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, قرآن کی آیت ہے نا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی انجام دے گا وہ دیکھے گا اس کو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا, اور اگر کسی نے گناہ انجام دیا, غلطی ہوئی کسی سے, تو وہ بھی دیکھے گا. تو ہو سکتا ہے نیک ہو, لیکن پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ابھی نہ کہو, ابھی تو فشار قبر سے گزر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اب آپ لوگ جا رہے ہیں گھروں میں تو اس بات کا خیال رکھیے گا. ادھر سے محترمائیں بھی خیال رکھیں, دونوں طرف سے احترام ضروری, احترام متقابل. تو یہ صلہ رحم ہے کہ جو فشار قبر کو اٹھا دیتا ہے, اور صلہ قطع رحم سب سے بڑی علت ہے فشار قبر کی, سب سے بڑی علت. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا, تو کہیں دور سے آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت. تو امام نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تم وہاں پر سے آئے ہو, ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں کچھ حالات الگ ہوا کرتے تھے. آج تو جہاز کے ذریعے آپ ادھر سے ادھر کبھی بھی آ جا سکتے ہیں, مہینوں سفر کر کے آدمی پہنچ رہا ہے کسی شہر میں. تو امام صادق نے پوچھا کہ وہاں سے کیا خبر ہے وہاں پر ہمارے شیعوں کی, تم بھی شیعہ ہو, تمہارے جو دوست بھائی ہیں وہاں پر جو کمیونٹی ہے بقول ہمارے, کیسی ہے, سب اچھے ہیں, مزہ میں؟ تو کہتے ہیں ہاں الحمدللہ بہت تعریف کرتا ہے, بہت اچھے افراد ہیں جو آپ کی شیعہ وہاں پر موجود ہیں, بہت ہی اچھی کمیونٹی ہے, بہت ہی اچھے افراد ہیں, لوگ بہت اچھا. امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ثروت مند اور دولت مردوں کا رویہ غریبوں کی بنسبت کیسا ہے؟ کیا وہ ان کی عیادت کو جاتے ہیں جب وہ مریض ہوتے ہیں؟ کہا کہ نہیں مولا, اتنا زیادہ نہیں. کہا کہ جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں کیا ان کی مدد فرماتے ہیں, مدد کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں مولا ایسا. کہا کیا ان کے بیچ میں دیدار مطلب ملاقاتیں ہوتی ہیں ہر روز؟ ہر روز کا مطلب یہ کہ اکثر و بیشتر ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں؟ کہا کہ مولا نہیں ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے مولا آپ ایسے خسائل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی میں کم پائے جاتے ہیں. آپ یہ پوچھئے کہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, آپ یہ پوچھئے کہ مال خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. آپ تو ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں. اچھا اگر آپ اپنی کمیونٹی میں دیکھیں, آج ہماری کمیونٹی میں دیکھیں, اپنی کیا مطلب میری بھی ہے وہ کمیونٹی, آج اگر ہم اپنی کمیونٹی میں دیکھیں اور امام صادق علیہ السلام کے یہی 3 سوال دیکھیں تو ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کہاں پر ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے مولا آپ ایسے خسائل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ایسے صفات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جو کم پائے جاتے ہیں, جو اچھے صفات پائے جاتے ہیں وہ تو آپ پوچھ ہی نہیں رہے. تو مولا نے فرمایا کہ جب یہ صفات ان لوگوں میں نہیں پائے جاتے
تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں؟ کس طرح سے؟ جانتے شیعہ کا مطلب شیعہ علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیعہ علی کا مطلب یہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی تو شہادت کے 2-3 دن بعد نہ جانے کتنے گھروں کو پتا چلا کہ وہ شخص جو آج تک مدد کرتا رہا تھا وہ علی تھا. آپ سیرت دیکھیں کس طرح سے ملتی ہے. امام اسی سیرت علوی کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے جد کے شیعہ کہتے ہو اپنے آپ کو, میرے جد اس طرح سے تھا. لیکن آج ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ صلہ رحم تقریباً ختم ہو چکا ہے. مل لیے تو مل لیے, نہیں ملے تو پھر ہاں صاحب فون نمبر تو ہے, کبھی بھی ملاقات ہو جائے گی. روایتیں کہتی ہیں کہ اگر کوئی, خاص طور سے میاں بیوی کے بارے میں یہ, اور صرف میاں بیوی کے حوالے سے نہیں بلکہ ہم اس کو عمومیت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دو مومن آپس میں کسی بات پر رنجش پیدا ہوتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں بغیر اس رنجش کو ختم کیے ہوئے, اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر مسلمان نہیں جاتے. اگر ہمارے درمیان کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد حل کریں. آپ دیکھ لیجئے, اب بات وہی ہو جاتی ہے کہ چونکہ میں نے وہ جو تمہیدی مجلس تھی وہ اس عنوان پہ تھی تو میں اسی طرف چلا آیا, اگرچہ کچھ سوچ کے اور آیا تھا. وہ آج پوری اصلاحی تقریر ہو جا رہی ہے. ایک سلوات بھی ہے محمد والے آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے کہ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے, آپ دیکھیں اسلام میں کتنا زیادہ تاکید ہے دو لوگوں کے ملانے کے اوپر, کتنی زیادہ تاکید ہے. جو کسی کی شادی کروا دیتا ہے, جو کسی گھر کے مسائل کو حل کر دیتا ہے. یہ جو آج اگر میاں بیوی میں تنش ہو جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ بھیجتی ہے کہ آپ کے پاس 5 جو جلسے ہیں فری کے. اسلام کہتا ہے کہ مومنین کے پاس جاؤ اور اس کو حل کرواؤ. بہت زیادہ تاکید ہے. لیکن آج کیا حالت ہو گئی ہے کہ اگر ہماری اور ان کی کسی بات پر رنجش ہو جائے اور آپ آتے ہیں کہ صاحب مان جائیے, تو اب ہم دونوں کی انا اس طرح سے آڑے آ جاتی ہے کہ کوئی بھی راضی نہیں ہوتا ہے. آپ ہمارے پاس آئی مولانا, ارے معاف کر دیجئے اپنے مومن. ہم نے کہا ارے آپ بھی کمال کرتے ہیں, ان کو اس بات کا خیال نہیں تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, میں تو بہت ہی, یہ ان کے پاس گئے تو ادھر سے بھی یہی جواب آ رہا ہے کہ نہیں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں, آپ تھے ہی نہیں وہاں پر, آپ کو میں کیا بتاؤں. راضی ہونے کو تیار نہیں ہے, جبکہ ہم دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں, دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں یا سریع الرضا, اے وہ ذات کہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے. اس اللہ سے ہم کو کام ہے کہ جس کی رضا کی ہمیں ضرورت ہے. اگر وہ جلدی راضی ہونے والا نہ ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا. اللہ کی ذات ہے یا سریع الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اس بندے کو معاف کر دے کہ جس کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے دعا کرنے کے. اگر اللہ ہم کو جنت میں پھینکتا تو جہنم میں پھینکتا تو ہم بھاگ تو نہیں سکتے, فرشتوں سے لڑ تو نہیں سکتے, اپنے آپ کو بچا تو نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. امام فرما رہے ہیں, امام علی علیہ السلام, یا سریع الرضا, اے وہ ذات جو بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اس بندے کو معاف کر دے کہ جس کے پاس دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, وہ سلاحہ البکا, جس کا اسلحہ صرف اور صرف گریہ ہے. تو امام نے کیا فرمایا, صلہ رحم. امام صادق علیہ السلام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر یہ آیت پڑھتے ہیں کہ صاحب صلہ رحم ہونا ضروری ہے, ضروری ایک دوسرے سے ملو, ضروری ایک دوسرے کو جانو, ضروری ایک دوسرے کو معاف کرو. اگر ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے تو اس ذات سے معافی کی امید کیسے کر سکتے ہو کہ جس کے حضور میں ہمارے گناہ نہ جانے کتنے بڑے ہیں.
اگر ہم ایک دوسرے کی چھوٹی سی خطا کو معاف نہیں کر سکتے، اگر ہم خود جلدی راضی نہیں ہو سکتے تو پروردگار عالم سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ہم سے راضی ہو جائے؟ اگر ہم خود مومنین کی خبر نہیں لے سکتے، خبر گیری نہیں کر سکتے، اگر ہم خود مومنین کی مشکلات کو نہیں سمجھ سکتے، سلجھا سکتے، سن سکتے، تو ہم پروردگار عالم سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری مشکلات کو سنیں، وہ ہماری مشکلات کو سلجھائے، ہماری مشکلات کو آسان کرے؟ کیسے؟ بہت ہی سمپل سا قاعدہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو یہ جانو کہ پروردگار عالم تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو یہ دیکھو کہ تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو، ہے نہیں؟ تو اگر تم چاہتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ پروردگار تم کو کس حد تک معاف کرے گا، تو یہ دیکھو کہ تم دوسروں کو کس حد تک معاف کر دیتے ہو۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جو مخلوق کو معاف نہیں کر سکتا وہ اللہ سے معافی کی توقع نہیں کر سکتا۔ اور امام صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ یہی ہو گئی۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں 3 انقلاب ہوئے۔ اب دیکھیے، بس ابو صلیح رحم سے نکل کے میں بس، چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ بہت ہی مختصر، کیونکہ جب میں بھی نیچے بیٹھا ہوتا ہوں تو پھر کافی لمبا لگتا ہے وقت، یہاں پر آگے بہت کم ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں 3 انقلاب ہوئے، مطلب انقلاب مطلب قیام۔ جناب زید سن 121 ہجری میں، اس کے بعد پھر بنی امیہ کا جانا، بنی عباس کا آنا سن 132 ہجری میں، اور نفس زکیہ کا قیام سن 145 ہجری میں، اور امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی سن 148 ہجری میں۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کسی بھی قیام کا حصہ نہیں تھا، کسی بھی قیام کا حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بنی امیہ کا جانا اور بنی عباس کا آنا، چلیے وہ ایک ایسا قیام تھا کہ جس سے شیعوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ایک ظالم گیا دوسرا آ گیا۔ لیکن جناب زید امام کے رشتہ دار بزرگ، جناب نفس زکیہ امام کے خاندان میں سے مومن انسان ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام اس کا حصہ نہیں بنتے۔ کیوں؟ سوچنے والی بات۔ اب وہ کہا جاتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام اس لیے حصہ نہیں بنے کیونکہ حالات فراہم نہیں تھے، اور تمام باتیں اپنی جگہ پر، تمام باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ چلیے، امام حسین علیہ السلام نے تو قیام کیا تھا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن امام صادق علیہ السلام قیام نہیں فرماتے۔ کیوں نہیں فرماتے عزیزان محترم؟ شاید اس لیے نہیں فرماتے کہ امام صادق علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ قیام جو ان کے دور میں ہو رہے ہیں، یہ قیام وہ قیام نہیں ہے کہ جو بدن انسانیت میں ایک روح پھونک دے، بلکہ امام صادق علیہ السلام اس قیام کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ جو نقطۂ عطف تاریخ تھی، یعنی کربلا کے قیام۔ در واقع جو قیام ہو رہے ہیں وہ خود نتیجہ ہے کربلا کے قیام کا، کربلا کے قیام۔ کیوں ضروری ہے امام صادق علیہ السلام کے لیے یہ، اور کیا اہمیت ہے اس بات کی امام صادق علیہ السلام اتنی زحمت کر رہے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ صلہ ارحام ہو سکے، حق ارحام کو ادا کیا جا سکے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اگر ماں باپ راضی نہ ہو، آپ کے والدین اگر انسان پر ہو جائے تو پھر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، لاکھ نمازی ہو، لاکھ عزادار ہو، لاکھ ماتم کرنے والا ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ لیکن عزیزان محترم، اگر کوئی امام خود ابو الامہ ہو، کربلا کے قیام کی اہمیت کیا ہے؟ چونکہ میرا موضوع صلہ ارحام تھا اور امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ کربلا کے قیام کی اہمیت کیا ہے؟ کربلا کے قیام کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کربلا کا قیام نہ ہوتا تو پوری امت مسلمہ آگ ہوتی، کیونکہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔
اگر کربلا کا قیام نہ ہوتا اور علی اس امت سے راضی نہ ہوتے تو یہ امت آگ واہ اور کربلا کا قیام بھی اسی لیے عالم وجود میں آیا تاکہ اس ارحام کے سلوں کو جوڑا جا سکے، تاکہ ان کے حق کو ادا کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ دیکھو اگر تمہیں مومن بنے رہنا ہے اور آقِ والدین نہیں جھیلنا ہے تو علی کو پہچانو، نبی کو پہچانو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اور امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مکتب کربلا کا دفاع کر کے یہ بتایا ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنی پوری زندگی اسی بات کو بتانے میں گزار دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ پہچانو کہ جب اس دنیا میں لانے والے ماں باپ اگر آگ کر دیتے ہیں تو انسان بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، تو اس والد کا کیا کہنا کہ جس کو نبی اسلام خود اس امت کا باپ کہہ کر چلے گئے۔ اللہ سبحان سبحان اسی لیے صلہ ارحام بہت ضروری ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی اگر دشمنی آتی ہے اس دنیا میں، اگر اہل بیت اطہار سے عداوت ہے تو قرآن مجید کی بہت ہی واضح آیات کے خلاف ہے، من جملہ اس آیت کے۔ ضروری نہیں تھا کہ علی کے لیے یا ائمہ اطہار کے لیے کوئی خاص آیت نازل ہو، ضروری نہیں تھا کہ علی کا نام لایا جائے۔ قرآن نام کے اوپر کام نہیں کرتا، کلی اصول بیان کرتا ہے۔ جو کلی اصول قرآن میں بیان ہوئے حقوق کے عنوان سے، مومنین کے حقوق کے عنوان سے ایک دوسرے کے اوپر، تو مومنین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب مومنین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں تو امیر المومنین کے حقوق کیا ہوں گے۔ اور پھر مولا کائنات کے بعد جتنے ائمہ اطہار آئے وہ سب انہی حقوق کی وضاحت کرتے ہوئے، انہی حقوق کا دفاع کرتے ہوئے، لوگوں تک یہی پیغام پہنچاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ دیکھو علی کے حق کو پہچانو، اور علی کے حق کا دفاع کرنے میں جو کربلا کا کردار رہا، جو سنگ میل کربلا نے ادا کیا، اس عنوان سے، اس وجہ سے کربلا کے بعد جتنے بھی ائمہ اطہار آئے انہوں نے کربلا کا اس حد تک دفاع کیا، کربلا کا درس اس حد تک پہنچایا کہ کربلا کبھی خاموش نہ ہونے پائے، کیونکہ جب تک کربلا زندہ ہے تب تک علی زندہ ہے، جب تک کربلا کا تذکرہ ہوتا رہے گا تب تک علی کا تذکرہ ہوتا رہے گا، جب تک کربلا کا تذکرہ ہوتا رہے گا دشمنان علی کے چہروں سے نقابیں ہٹتے رہیں گے۔ آج کی شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، 4000 شاگردوں کی تربیت فرمائی آپ نے، 4000۔ وقت نہیں ہے میرے پاس چونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جلد از جلد ختم کرنا۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ مولا کائنات کے زمانے میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں فرق کتنا ہے۔ وہ علی کے جس کو خود پیغمبر اسلام باب مدینۃ العلم کہہ کے گئے ہوں، اس کے شاگردوں کو اگر آپ شمار کریں تو انگشت شمار ہوں گے، لیکن امام صادق علیہ السلام کے اصحاب 4000 مسجد چھلکا کرتے تھے امام صادق علیہ السلام کے درس میں۔ اور ایسا نہیں کہ وہ 4000 شاگرد سب کے سب شیعہ ہوں، نہیں، جو ائمہ اربعہ ہیں اہل سنت کے ہیں وہ سب با واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے۔ تو ضروری نہیں تھا کہ سب شیعہ ہی بیٹھے ہو، نہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر باب مدینۃ العلم کے حقوق کو پہچاننا ہے تو علم کو پھیلانا پڑے گا، اس لیے امام صادق علیہ السلام نے وقف کر دی اپنی زندگی۔ سن 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں واضح طور پر، بہت ہی مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک علم، شاگردوں کی تربیت، علم کو پھیلانا، اور دوسرا کربلا۔ 2 خاص باتیں ملتی ہیں امام جعفر علیہ السلام کی زندگی میں، دونوں پر اتنی زیادہ تاکید ہے امام کی۔ جہاں پر بھی ہوا کربلا کا تذکرہ کیا، جہاں پر بھی موقع ملا امام نے کربلا کی یاد دلائی، جہاں پر بھی اصحاب جمع ہیں، افراد جمع ہیں، شیعہ غیر شیعہ، اگر موقع ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کربلا کا تذکرہ کیا۔
کربلا کو زندہ رکھا. یہ دو باتیں کیوں میں نے عرض کیا کہ کربلا زندہ ہے تو علی اور اہل بیت اطہار کے حقوق زندہ ہے. کربلا زندہ ہے تو پھر دشمنان علی کے چہروں پر سے نقابیں کھنچتی رہیں گی تاخیر. عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام تاریخ میں ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مصائب کم ڈھائے گئے ہیں آپ کے اوپر. متعدد بار درباروں میں بلایا گیا، کم سے کم 7-8 بار کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب امام کو خلیفہ وقت نے دربار میں بلایا اس نیت کے ساتھ کہ امام کا قتل کر دیا گیا، اس نیت کے ساتھ. اور کس طرح بلایا جاتا تھا کہ جاؤ جعفر صادق کو لے کر آؤ، جاؤ جعفر صادق جس حالت میں اس حالت میں پیش کرو. فرزند رسول ہے، فرزند رسول. ایک عام عالم کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ احترام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جس کی بس میں وہ افراد موجود ہوں کہ جو آگے بڑھ کے خود کسی فرقے کے عالم بن جائیں، اس کے دروازے پر بھیجا جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم امام جعفر صادق علیہ السلام دربار میں آتے تھے عزیزان محترم تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ ضرور گریہ فرماتے ہوں گے. جب خلیفہ وقت مسند خلافت پر تخت شاہی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہوگا اور وہ دربار سجا ہوتا ہوگا اور امام صادق علیہ السلام دربار میں درباریوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہوں گے تو میرا دل کہتا ہے کہ امام کا دل یقیناً شام و کوفہ کے ان درباروں میں پہنچ جاتا ہوگا کہ جہاں پر زینب ام کلثوم کو اس طرح پیش کیا گیا تھا. لیکن عزیزان محترم فرق ہے، میرا مولا دربار میں بلایا جاتا تھا، بے ادبی کی جاتی تھی، لیکن میرے مولا کے ہاتھ بندھے نہیں ہوتے تھے، میرے مولا کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوتی تھیں. عزیزان محترم یقیناً میرے مولا کو یاد آتا ہوگا سید سجاد کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں، لیکن سب سے بڑی مصیبت کہ جو امام صادق علیہ السلام کو یاد آتی ہوگی اپنے دادا کی، امام سید سجاد کی، وہ یہ ہے کہ امام جانتے ہوں گے کہ میں دربار میں اکیلا کھڑا ہوں، یہ لعین مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. عزیزان محترم لیکن امام کو معلوم ہوتا ہوگا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں اکیلا ہوں لیکن کوئی بات نہیں، کیونکہ میرا دادا جب ان درباروں میں آیا تھا تو اکیلا نہیں تھا. میرا دادا جب ان درباروں میں آیا تھا تو مائیں بہنیں ساتھ تھیں، پھوپھیاں ساتھ تھیں، اور کس حالت میں تھیں کہ سروں پر چادریں نہیں تھیں، اور میرا مولا اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، کچھ نہیں کر سکتا تھا. عزیزان محترم امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے نہ جانے کتنی بار آپ کے گھر کی تلاشی لی گئی. تاریخ میں ملتا ہے متعدد بار حکام وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کی تلاشی لیا کرتے تھے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کے گھر پر فوج آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی تلاشی کا حکم ہے، کیونکہ خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ ہتھیار چھپائے گئے ہیں قیام کرنے کے لیے. امام کو گھر سے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، پورے گھر کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، ساز و سامان اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، ہر چیز توڑ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا ہے تو لعینوں کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے. لعین حکم دیتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے بیت الشرف کو نظر آتش کر دیا جائے. اللہ اکبر. میرا امام باہر کھڑا ہوا ہے، ساز و سامان توڑ دیا گیا ہے، اسباب کو باہر پھینک دیا گیا ہے، اور اس کے بعد لعین بیت الشرف کو نظر آتش کر کے چلے جاتے ہیں، نظر آتش کر کے چلے جاتے ہیں. بس میرا مولا باہر کھڑا ہوا ہے اور ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، سامان جل رہا ہے. عزیزان محترم میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں.
جو امام کے دوستدار تھے، جو امام کے اصحاب تھے، آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولا ارے آپ گریہ نہ فرمائیے، آپ روئیے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، گھر ہی تو نظر آتش کیا ہے، ساز و سامان ہی تو توڑا ہے، ارے ہم آپ کے لیے گھر بنائیں گے، ہم آپ کو ساز و سامان فراہم کریں گے۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے ارے تم کو کس نے کہا کہ میں اپنے گھر کو نظر آتش دیکھ کر رو رہا ہوں؟ ارے جب گھر کو نظر آتش دیکھا تو مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا کہ جب خیموں سے سامانوں کو لوٹا گیا تھا، ارے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب خیموں کو نظر آتش کیا گیا تھا، ارے مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب میری پھوپھیاں، میری دادیاں، ارے میری مائیں بہنیں عطرت رسول ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، ارے میرا دادا غش کے عالم میں تھا، ارے میری دادی زینب آگے بڑھتی ہے، ارے بیٹا سید سجاد ارے کیا کیا جائے، ارے باہر نکل جائیں، یہ اس خیمے میں جل کے مر جائیں، اجرکم اللہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔